صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی بھائیوں اور عزیز دینی ماں اور بہنوں، یہ نکاح کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور سادی انسانیت کے لیے ان سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ویسا طریقہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو ایمان کی برکت سے نوازا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ اسے کہا جاتا ہے جو بندھا ہوا ہو، جو اللہ کے احکام سے بندھا ہوا ہو۔ ہم نماز کا طریقہ علماء سے پوچھتے ہیں، نماز میں پڑھنا کیا ضروری ہے؟ نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے؟ سجدے سہو کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے؟ آپ روزے کے مسائل علماء سے پوچھتے ہیں کہ روزہ سحری کا وقت کیا ہے، افطار کا وقت کیا ہے؟ تھوک نگلنے کی وجہ سے کہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ عورتیں بیمار ہو جاتی ہیں تو قضا کیسے کرنا چاہیے؟ آپ روزے کے مسائل پوچھتے ہیں علماء سے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کے مسائل، میری جان میرا مال سب اللہ کا ہے اور مجھے وہیں خرچ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو زکوٰۃ کے مسائل بھی آپ معلوم کرتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہوں تو میرا مال گندا ہو جائے گا، اپنے بھی کھا گیا، یتیم اور بیوہ کے بھی کھا گیا، اس گھٹیا حرکت سے بچ جاؤں، اس لیے آپ زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرتے ہیں۔ حج آدمی پر جب فرض ہوتا ہے تو اللہ کی توفیق ملتی ہے تو لوگ 10 کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں کہ حج کیسے کیا جانا چاہیے، احرام کہاں سے باندھا جائے، دم کب واجب ہوتا ہے، طواف وداع کب کرنا چاہیے، طواف زیارت کے اوقات کیا ہیں۔ تو جیسے ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج میں ہم پابند ہیں، ایسے ہی ہم نکاح کے طریقے میں بھی پابند ہیں، اور نکاح کا طریقہ بھی سیکھے جانے کے قابل ہے۔ نکاح کے بعد کی زندگی کی باریکیاں بھی علماء سے پوچھنا چاہیے۔ آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، آپ لوگ بتلاتے ہیں کہ بیٹا کھانے کی سنت یہ ہے، کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھیے، کھانے کے بعد یہ دعا پڑھیے، اس طرح سے بیٹھیے۔ ہم لوگوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، آپ سونے سے پہلے اپنے بچوں کو دعائیں پڑھاتے ہیں کہ بیٹا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ، سونے سے پہلے کی دعا، اٹھنے کے بعد کی دعا۔ تو جس فکر سے ہم لوگ کھانے اور سونے کی سنتیں اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مجھے اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مجھے اپنی ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے، مجھے اپنے سسر کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔
جیسے آدمی ڈرائیونگ سیکھے بغیر گاڑی لے لیتا ہے تو ایکسیڈنٹ اتنے ہوتے ہیں، گاڑی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، ڈرائیور کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ نکاح والی زندگی اگر ہم نے سیکھے بغیر شروع کر دیا، معمولی سافٹ ویئر ہم نے مہینوں سیکھا ہے، معمولی مکان کی تعمیر کے لیے انجینئر سے مشورہ کیا ہے، سادی سیدھی گاڑی کی ریپیئرنگ کے لیے میکینک کے پاس ہم گئے ہیں، شوگر بی پی کے بڑھنے پر بنگلور کے، حیدرآباد کے سب سے بڑے ڈائبیٹک کے پاس جانے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرا شوگر نارمل ہو جائے، میرا بی پی نارمل ہو جائے۔ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میرے اندر سے ناشکری نکل جائے، میرے اندر سے غصے کا بے لگام ہونا نکل جائے، میرے اندر سے زبان کی تیزی ختم ہو جائے۔ زبان کی تیزی نے کتنے خاندانوں کو اجاڑ دیا، ناشکری نے کتنے چھوٹوں کو بڑوں سے دور کر دیا۔ بہو نے وقت پر چائے بنایا، کتنے لوگ ہیں اس پر شکریہ ادا کرتے ہیں، بیٹا آپ نے بڑی پیاری چائے بنائی ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو آنے والی بہو کو اس کے خاندان کا طعنہ دیتے ہیں کہ تیری اماں نے تجھے اتنی بھی تربیت نہیں دی ہے۔ کتنے مرد ہیں کہ شوگر بی پی نارمل کرنے کی ضرورت تو سمجھا ہے، لیکن کتنا وقت مجھے ملازمت کو دینا ہے، کتنا وقت مجھے اپنی بیوی کو دینا ہے، کتنا ٹائم مجھے اپنی دکان کو دینا ہے، کتنا ٹائم مجھے اپنے بچوں کو دینا ہے۔ دولت جمع کرنے کی فکر ہے، تربیت دینے کی فکر نہیں ہے۔ دولت سے اولاد کی قسمت نہیں بنتی ہے، تربیت سے اولاد کی قسمت بنتی ہے۔ دولت سے اولاد کی قسمت نہیں بنتی ہے، تربیت سے قسمت بنتی ہے۔ کتنی ساس ایسی ہے، کتنے سسر ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جنہوں نے ساس اور سسر بننے سے پہلے سیکھا کہ کیسے بہو کا استقبال کیا جاتا ہے، کیسے داماد کو نزدیک کیا جاتا ہے۔ میرے گھر میں ایک بہو آ رہی ہے، کل تک وہ کالج میں پڑھتی تھی، کل تک وہ مدرسہ جایا کرتی تھی، کل تک وہ صرف کم عمر لڑکی تھی، صرف ایک جملہ اس نے کہا میں نے قبول کیا، اب وہ فوراً بہو بن جاتی ہے، پہلے بیوی بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جٹھانی بن جاتی ہے، دیورانی بن جاتی ہے، پھر مہینے 2 مہینے، سال 2 سال میں ماں بن جاتی ہے، 3-4 سال کے اندر کئی بچوں کی ماں بن جاتی ہے، راتوں میں بچوں کے پیچھے جاگتی ہے، مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ بہت تھوڑے سے پیریڈ میں کتنی نئی نئی ذمہ داریاں، جس کا پہلے سے ایکسپیرینس نہیں تھا، وہ ذمہ داریاں اس کی گردن پر آ جاتی ہے۔ کھانا پکایا تھا، اتنے زیادہ لوگوں کا نہیں پکایا تھا، سویرے جاگ جاتی تھی، لیکن راتوں میں بچوں کے ستانے کے بعد، شوہر کی خدمت کے بعد جاگنے کی بڑی ذمہ داری اس پر آ گئی ہے۔ اس باریکی کو سمجھنا، کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو سمجھایا، بیٹا تمہارا اصل گھر وہ نہیں ہے جہاں تم پیدا ہوئی ہو، یہ تمہارا اصل گھر نہیں ہے، تمہارا اصل گھر وہ ہے جہاں تمہارا نکاح ہو رہا ہے۔ تم جہاں پیدا ہوئی ہو وہ ذمہ داریاں سیکھنے کی جگہ ہے، جہاں تم جا رہی ہو وہ ذمہ داریاں نبھانے کی جگہ ہے۔ بیٹے تمہارا کمال MBA کرنا، MNCs میں جاب کرنا، MBA کا کیریئر سنبھالنا، MD کی سیٹ حاصل کر لینا، تمہارا کمال یہ نہیں ہے۔ تمہارا کمال کامیاب بیوی بننا، کامیاب بہو بننا، تمہارا سب سے بڑا کیریئر ایک اللہ والے بچے کی ماں بننا، ایک اللہ والی بچی کی ماں بننا، تمہارا سب سے بڑا کیریئر رشتوں کو نبھانے آ جانا، خدمت کے ذریعے سے دل جیتنا، اپنے آپ کو اپنے سسرال میں
اتنا نبھانے کا سلیقہ، اتنا وہاں پر دل لگ جائے کہ تمہیں میں کا یاد نہ آئے. یہ نصیحت کرنے والی مائیں کتنی ہیں، یہ نصیحت کرنے والی مائیں کتنی ہیں. کتنے باپ ایسے ہیں، بیٹا رات کے 10 بج گئے ہو، تمہاری گھر والی کھانے پر انتظار کر رہی ہے، اگر تم 10 بجے آ رہے ہو میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ باپ چاہیے جو اپنے بیٹے کی جانبداری نہ کرتا ہو، فیور نہ لیتا ہو، انصاف کرتا ہو، انصاف کہ تمہیں رات میں اندھیرا ہونے کے بعد جلدی آ جانا ہے تاکہ گھر کا نظام سنبھل سکے، تمہیں دن بھر میں کوئی وقت کا کھانا اپنی گھر والی کے ساتھ کھانا ہے. ملک دنیا بھر کے بہت بڑے بزرگ ہیں، پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم، ان کی والدہ اپنے بیٹوں کو ٹوکا کرتی تھی، بیٹا تم اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہو، تم اپنی بیوی سے نرم لب و لہجے میں بات نہیں کر رہے ہو. تو بیٹا کہتا کہ امی جی غلطی ان کی ہے، نہیں میں اس کو نہیں ٹوکوں گی، میں تمہیں ٹوکوں گی، اپنی اولاد کو ٹوکوں گی، کیونکہ میں نے ان کی ماں سے، اس بہو کی ماں سے کہا تھا لاتے وقت کہ میں ان کو خوش رکھوں گی. اگر میں نے یہ زبان پوری نہیں کی تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دے پاؤں گی. یہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو ٹوک رہی ہے. لیکن معاشرے میں، سوسائٹی میں ہر آدمی اپنی خامی کی اصلاح کرنا نہیں چاہتا ہے، دوسرے کی خامی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. اپنے جسم کو بچھو لگے ہو تو آدمی اسے جھڑانا نہیں چاہتا ہے، دوسرے کے جسم پر مکھیاں لگی ہو تو اس سے ہٹانا چاہتا ہے. وہاں ان کے جسم پر مکھیاں ہیں، آپ اسے ہٹائیے. آپ کے جسم پر بچھو لگے ہیں، اس سے بڑے عیب لگے ہیں، آپ اسے کیوں نہیں ہٹاتے ہیں؟ ایک زبان ہے بس. نکاح کے بعد تو ایک اجنبی عورت بیوی بن جاتی ہے، نکاح کے بعد میں ایک خاندان، 2 خاندان بن جاتے ہیں. سامنے والا دادی بن جاتے ہیں، نانی بن جاتی ہے، دادی بن جاتی ہے، نانا بن جاتے ہیں، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. لیکن جب بھی بات ہوتی ہے معاشرے میں، تیرا خاندان الگ، میرا خاندان الگ، تمہارے لوگ ایسے ہیں، میرے لوگ ایسے ہیں، تم ایسی ہو، میں ایسا ہوں. تم جس کو کہہ رہا ہے وہ بھی تو میرے بچوں کی ماں ہے، وہ بھی تو میرے گھر کی باعزت بہو ہے. اس لیے خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے کوئی جنتر منتر نہیں ہے، دوسری قوموں کی طرح کہے جانے والے، نہیں سمجھ میں آنے والے بے مقصد قسم کے ترانے، نغمے، پویمس نہیں ہیں. ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے جو بہت اہمیت کے ساتھ سنایا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. بہو کو شکایت یہ نہیں ہوتی ہے کہ کام زیادہ کروا رہے، شکایت یہ ہوتی ہے کہ بھری محفل میں کیوں ٹوک رہے ہیں، خاندان کے سامنے کیوں چیخ رہے ہیں. نصیحت کرنے کا طریقہ پورے محلے کے سامنے پکارنا نہیں ہے. نصیحت کرنے کا طریقہ، بیٹا آؤ یہاں بیٹھو، آپ تو بڑے باعزت گھرانے کی ہو، آپ کے والد تو بڑے نیک ہیں، تمہاری والدہ نے تو بڑی کامیاب زندگی گزاری ہے، بیٹے تیل کم ڈالا کرو، بیٹے جلدی اٹھ جایا کرو، پیمپر ایسے پہنایا کرو، زندگی ایسے گزارنے، کپڑے ایسے دھوئے جاتے ہیں زیادہ دن تک صرف استعمال ہو سکتا ہے. اتنے صبر، اتنے تحمل، اتنی اپنائیت جو ساس آنے والی بہو کو نہیں دے سکتی ہے، وہ ساس اپنی زندگی میں ناکام ہے. ایسا باپ اپنے بیٹے کے پیر پر کلاڑا مارتا ہے. اس قسم کا باپ ناجائز فیور لینے والا اپنے بیٹوں کے، وہ اپنے بیٹے کے چولہے کو بجھا دیتا ہے. میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کافر داماد کی تعریف کی ہے. حضرت ابوالعاص بعد میں سے مسلمان ہو گئے، اسلام کے آنے سے پہلے ان سے نکاح ہو گیا تھا. حضرت ابوالعاص رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو
بڑے احترام کے ساتھ مدینہ بھیج دیا، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تم طلاق دے دو، زینب کو نکاح سے نکال دو۔ حضرت ابو العاص نے کہا کہ زینب جیسی لڑکی مجھے قریش کی بھی پوری عورتیں مل جائے، کوئی اور حسینہ مل جائے، مجھے زینب جیسی نہیں مل سکتی ہے۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبردستی حضرت ابو العاص گرفتار ہو کر آ گئے، دشمنوں نے، مکہ والوں نے پکڑ کے ساتھ میں لا لیا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ جو داماد میدان جنگ میں نہ چاہتے ہوئے دشمنوں کی طرف سے بہاؤ میں آ گیا تھا، اس داماد کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا اکرمی مثوا، بیٹا اپنے شوہر کا احترام کرو، اپنے شوہر کو باعزت طریقے سے رکھو۔ آپ آنے والے کافر داماد سے اسلام کے قبول کرنے سے پہلے یہ اخلاق کا معاملہ کر رہے ہیں۔ وہ اس زمانے کا طریقہ تھا، قیدی جب آتے تو پیسے دے کر چھوڑ دیا جاتا تھا، جاؤ تم اپنے گھروں کو اتنے پیسے دے دو مسلم گورنمنٹ کو۔ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے ایک ہاتھی کے دانت کا ہار بھیجا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہار کو دیکھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے، کیونکہ وہ ہار تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے، مرحوم بیوی نے جو دنیا میں نہیں رہی، اور سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا، جس ماں کی بچی دنیا میں نہ ہو اور جس بچی نے اللہ کے دین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا لوگو، اگر ابو العاص کو پیسے لیے بغیر چھوڑ دو اس کو اپنے وطن جانے کے لیے، تو میری یہ دلی خواہش تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو آپ کے اشاروں پر قربان۔ سیکھو یہ زندگی، گھریلو زندگی کیسے ہوتی ہے۔ فنکشنوں میں تو لوگ ملتے ہیں، بیماریوں میں نہیں ملتے ہیں، ولیموں میں آتے ہیں، جنازوں میں نہیں آتے ہیں، 10 کھانے کھلائیں گے برتھ ڈے کے نام پر، لیکن بیماری میں کوئی اٹلی وڑا لا کے دینے والا، دواخانہ پہنچانے والا نہیں ہوتا ہے۔ تحفے دیے جائیں گے، اگر میں تحفہ نہیں دوں گا، آپ نے مجھے فریج دیا تھا، میں آپ کی بیٹی میں فریج نہیں دوں گا، پتہ نہیں حساب تو ڈیری میں لکھا ہوا ہے، انتظار میں بھی بیٹھے ہیں، میں نے اللہ کے لیے نہیں دیا۔ ان تحفوں سے دوریاں بڑھتی ہیں، محبتیں نہیں بڑھتی ہیں۔ تحفے مدد کے دن تو جب ہوتے ہیں جب زندگی کے اندر ناگواریاں ہوں۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھ دکھ میں سنبھالا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ عنہ، باپ میں پیسے کماتا ہوں، 2 لاکھ میری تنخواہ ہے، 1.5 لاکھ میری تنخواہ ہے، 20,000 میری تنخواہ ہے، امریکن ریٹرن ہوں، سعودی ریٹرن ہوں، کویت ریٹرن ہوں، اس سے باپ بننے کے قابل نہیں بنوں گا، اس سے باپ بننے کے قابل نہیں بنوں گا۔ صبر چاہیے، تربیت کا سلیقہ چاہیے۔ میری زبان خود گالی بولتی ہے، میں خود فجر کا بے نمازی ہوں، میری نگاہیں خود اجنبی عورتوں میں ڈوبی ہوئی ہیں، میرا لقمہ خود پاک نہیں ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد ولی بن جائے۔ میں اپنی اولاد کی تربیت چاہتا ہوں، اپنی تربیت نہیں چاہتا ہوں۔ میری اولاد نے کبھی مجھے نہیں دیکھا کہ میں اپنے والد کے پیر کیسے دباتا ہوں، میری اولاد نے کبھی مجھے نہیں دیکھا میں اپنے سالوں کے ساتھ کتنے ستھرے اخلاق رکھتا ہوں، میری اولاد نے کبھی مجھے نہیں دیکھا میں سجدوں میں کیسے تڑپتا ہوں، میری اولاد نے کبھی مجھے نہیں دیکھا کہ کیسے میں اپنے بزرگوں سے پوچھ کر چلتا ہوں، بیٹا ٹھہر جاؤ، یہ چاکلیٹ کھائیں نہ کھائیں علماء سے پوچھ لیتا ہوں، بیٹا ٹھہر جاؤ، یہ لقمہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے، میں مفتی صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ میری اولاد نے جب تک مجھے ایسی کوئی آئیڈیل پرسنالٹی نہیں دیکھا ہے تو میری اولاد نیک کیسے بنے گی؟ یہ کیسا ڈیمانڈ ہے ہمارا کہ میں ٹینکی تو صاف نہ کروں نل میں صاف پانی آ جائے، ٹینکی تو صاف نہ کروں نل میں صاف پانی آ جائے۔ میری بیٹی نے کبھی دیکھا کہ میری ماں نامحرم مردوں سے کیسے پردہ کرتی ہے؟
میری ماں اپنی کلائیوں کو کیسے ڈھانکتی ہے، اپنے جسم کو کیسے چھپاتی ہے۔ میری ماں اب جب وہ کپڑے سکھانے کے لیے چھت پر جاتی ہے کتنا اپنا جسم ڈھانکتی ہے، کیسے وہ سہم جاتی ہے جب کوئی اجنبی مرد اسے دیکھ لیتا ہے۔ میری ماں نظر لگنے پر کون سی دعا پڑھتی تھی؟ وہ کچن شروع کرنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھا کرتی تھی، لیٹتے ہوئے سورہ واقعہ کی آوازیں، سوتے ہوئے سورہ ملک کی آوازیں۔ یہ سب چیزیں مدرسوں میں نہیں، یہ پہلی گود میں سکھائی جاتی ہے، اور گود ہی پہلا مدرسہ ہے، گود ہی پہلا مدرسہ ہے۔ گود میں جس کو دین مل گیا ہو، ساری دنیا کا ننگا پن اس کے اخلاق پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ اگر یہ گود میں مجھے نہیں ملا ہے تو ساری دنیا مجھے آسانی سے نہیں سکھا سکتی ہے، ساری دنیا مجھے نہیں سکھا سکتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، قدم قدم پر پوچھ کر چلو، اس کے علاوہ کوئی اور کامیابی کا راستہ نہیں ہے۔ اس لائٹنگ کی وجہ سے گھروں میں محبتوں کی روشنی نہیں آئے گی، محبتوں کی روشنی نہیں آئے گی۔ کمکموں کے فانوسوں کے لگانے کی وجہ سے میں پورے اے سی فٹ کر دوں، میری دل کی راحت نہیں ملے گی۔ دین 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 اگر زندگیوں میں ہے، جھوپڑیوں میں بھی دلوں کو اللہ ٹھنڈک پہنچائیں گے، بے سر و سامانی اور اندھیروں میں بھی اللہ تبارک و تعالی محبتوں کی روشنیاں دیں گے، محبتوں کی روشنیاں دیں گے۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ اور پھر ہمیں رشتہ کرنے سے پہلے کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے۔ بعض علاقوں کے اندر ماموں اپنی سگی بھانجی سے نکاح کر لیتا ہے۔ اللہ نے جن رشتوں کو حرام کر دیا ان رشتوں میں ہمارا کوئی بھلا نہیں ہے۔ کافر ڈاکٹر کے کہنے پر آدمی شوگر کھانا چھوڑ دیتا ہے، شکر کھانا چھوڑ دیتا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کہنے پر حرام لقمہ نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ مجھے کافر ڈاکٹر پر اعتماد ہے، اپنے اللہ پر اعتماد نہیں ہے۔ کس قدر جہالت ہے۔ یہ ہماری بہن، اس بہن نے تو بڑی قربانی سے اسلام قبول کیا، اور اس بہن نے بڑے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور پھر بڑی پابندی کی زندگی گزاری۔ میں جہاں تک جانتا ہوں اور جو مجھے بتایا گیا، اور بہت قربانی کے ساتھ اپنے پورے خاندان کو ٹھکرا کر آئی ہے۔ رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، وہ مجھ سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس نے جو قربانی دی ہے، میری بیٹی اس قربانی کا تصور نہیں کر سکتی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر میں کسی مندر میں پیدا ہو جاتا، میں کسی چرچ میں پیدا ہو جاتا، کیا میرے اندر اس قدر حوصلہ ہے کہ میں سچائی کی تلاش میں، سچے مذہب کی تلاش میں پوری جائیداد اور خاندان کو ٹھکرا کر محض اسلام کے لیے قربانی دے کر میں آ جاتا؟ یہ حوصلہ میرے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اس بچی کے لیے ہمیں ساس نہیں لانا ہے، ہمیں ساس نہیں بننا ہے، ہمیں سسر نہیں بننا ہے، ہمیں ننند نہیں بننا ہے، ہمیں دیور نہیں بننا ہے، ہم تو اس کے باپ ہیں، ہم اس کی ماں ہیں، ہم اس کے بھائی ہیں، ہم اس کی بہن ہیں۔ اگر ہم یہ محبت دینے میں کامیاب ہیں تو واقعی ہم سب جیت گئے ہیں، اور اگر یہ ہم محبت دینے میں ناکام ہیں تو دشمن جتنا کچھ اسلام کے خلاف کہہ رہا ہے وہ بھی صحیح ہے، اور اس سے بدتر بھی کہا جائے تو صحیح ہے، کیونکہ ہم نے بہت گری ہوئی حرکت کی ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہا۔ جو ایک شہر سے دوسرا شہر اللہ کے لیے چھوڑ کر آ جائے، اس نے اس سے پہلے جو گناہ کیے تھے اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے اس نے جو کچھ کیا تھا اللہ اسلام کی برکت سے سب معاف کر دیتے ہیں۔ میری 38-39 سال کی عمر ہے، سمجھداری 14 سال 15 سال کی عمر میں ہوئی، وہاں سے اب تک نہ جانے کتنے گناہوں کے تھیلے میرے پاس بھرے ہوئے ہیں۔
اور یہ بہن جس نے چند سالوں پہلے اسلام قبول کیا، اس کا کھاتا بالکل روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح، صاف کتاب کی طرح، اس کا کھاتا ہمارے کھاتے کی طرح گندا نہیں ہوگا، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیزو، ہم سب کے دل کے کسی کونے میں یہ بات نہیں آنی چاہیے یہ نو مسلم ہیں، ہم پرانے مسلمان ہیں۔ اللہ کے پاس یہ نہیں دیکھا جاتا ہے۔ سارے صحابہ نو مسلم تھے، سارے صحابہ نو مسلم ہونے کے باوجود ہم سے زیادہ بہتر تھے۔ ہم میں بہت سے خاندانی مسلمان ہیں، لیکن نماز تو ماں کی گود سے سنا ہے، روزہ تو کب سے سنا ہے، زکوٰۃ تو کب سے جانتے ہیں، اسلامی لباس، کمانے کے تجارت کے اصول، ہم کتنے اسلام پر چل رہے ہیں۔ اللہ کے پاس عمل کا سکہ چلتا ہے، خاندان کا سکہ نہیں چلتا ہے۔ میرا باپ مسلمان ہے، یہ مجھے فائدہ نہیں دے گا۔ کیا فائدہ دے گا؟ جب حضرت فاطمہ کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، یہ فائدہ نہیں دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انقذی نفسک من النار اننی لا اغنیک من اللہ شیئا۔ بیٹا فاطمہ، اپنی جان جہنم سے چھڑا لے، تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے، تیرا باپ تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا ہے۔ عمل عمل عمل، خاندان نہیں، عمل۔ ان کے پاس جو چیز دیکھی جاتی ہے، قیامت کے دن جو چیز دیکھی جائے گی وہ عمل دیکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس نکاح کو مقبول فرمائے اور اس نکاح کو مبارک فرمائے۔ نکاح میں دو ہی فرض ہیں، ایک طرف سے ایجاب، بہن یہاں بیٹھے گی اور کہے گی کہ میں نے اس مرد کو اپنے نکاح کے اندر قبول کیا، اور یہ اس سے کہیں گے کہ میں نے اتنے مہر کے عوض میں 1.5 تولہ 3 تولے سونا، تقریباً جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے بن جاتی ہے، وہ دے دیا گیا۔ اس مہر کے بدلے میں ان کو ان کا نام لے کر کہیں گے میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا۔ اور پھر سنت ہے، واجب ہے، مہر کا ادا کرنا واجب ہے، 2 گواہوں کا ہونا۔ قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ اب مہمان موجود ہیں، سارے مہمانوں کا وہاں پر لے جانا، آنے جانے کی مشقت، کھانے پینے کا انتظام، تو مشورہ ایسے ہی کیا گیا کہ نکاح اصل تو یہیں پر ہو رہا ہے، صرف قانونی کارروائی، پیپر ورک وہ اپنی جگہ پر کر لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کی زندگیوں کے بدلنے اور اپنی نسلوں کو دین و شریعت پر چلانے کے لیے اللہ تعالی ہم سب کو آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اے اللہ، اس کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اس جوڑے میں برکت ڈال دیجئے، صحت مند اور نیک نسل کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما دیجئے۔ پورے رشتوں کی، پورے خاندانوں کی شیطان کے حوالے ہو جانے، نفسانیت کے حوالے ہو جانے، سماجی روایات کے حوالے ہو جانے سے حفاظت فرما دیجئے۔ حاسد کی حسد سے حفاظت فرمائیے، جادوگروں کی جادوگری سے حفاظت فرمائیے، بد نظروں کی بد نظری سے حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ، جتنی بہنیں جتنے بھائی یہاں پر آئے ہیں، ان کی جائز تمناؤں کو قبول فرما لیجیے۔ گودے خالی ہے، صحت مند اور نیک اولاد دے دیجیے۔ بیویاں نافرمان ہیں، شوہر ظالم ہیں، اے اللہ ان کے خاندانوں کو جوڑ دیجیے۔ ملک کی روٹی عطا فرما دیجیے، وطن کی روزی عطا فرما دیجیے۔ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ اچانک کی موت سے حفاظت فرما، بے نمازی پن کی موت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے رشتوں کو جوڑ دے، حرام لقمے سے ہمارے پیٹوں کو پاک کر دے، کان اور آنکھ کو گندگیوں سے دھو دیجیے۔ اے اللہ زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے، موت دیجیے، ایمان پر موت دیجیے۔ ہمارے ماں باپ کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو گئے درجات بلند فرما،
جو لوگ اس بیماری کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ ان یتیموں کی کفالت فرما، بیواؤں کا سہارا بن جا، ان بے آسرا خاندانوں کو آباد فرما دیجئے، ان مرنے والوں کو شہادت کے اونچے مقامات عطا فرما دیجئے۔ اس بہن کی حفاظت فرما، ان کے ماں باپ کو اسلام کی دولت عطا فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے، ایسی زندگی بتانے کی توفیق عطا فرما کہ اس بہن کا پورا خاندان اسلام میں داخل ہو جائے، ہم بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، پورا خاندان اسلام میں داخل ہو جائے۔ اے اللہ جو ہوا محض آپ کے کرم سے ہوا، ہماری نیکیاں، ہمارا عمل، ہماری زندگی اس قابل نہیں ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ کر اسلام میں داخل ہو جائے۔ آپ کے اسماء حسنہ کا واسطہ، آپ کے اسم اعظم کا وسیلہ اس بہن کے سارے خاندان کو اسلام کی دولت عطا فرما، ظالموں کا خاتمہ فرما، اس ملک کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ۔